اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 سے لے کر یعنی اب ہمارا 14واں رکوع شروع ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اور کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہے نصارہ یا عیسائی علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت فرمایا اور کہا النصارہ عیسائیوں نے لیست نہیں ہے الیہود یہود علی شیء کسی چیز پر وہم اور حالانکہ وہ یتلون پڑھتے ہیں الکتاب کتاب۔ یہ دونوں تو اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ کتاب کا بھی لکھا۔ اور اب تیسرا فرقہ جو ہے فرمایا کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے مثلا مانند قولہم بات ان کی یعنی جو پہلے کہہ رہے ہیں ان کی طرح یہ اس کی مثل نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک۔ فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے کس دن یوم القیامت قیامت کے دن فی ما اس چیز میں کہ کانو یہ ہیں فیہ جس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ یعنی یہ قرآن کہتا ہے کہ نجات کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہے، نہ کہ کسی گروہ بندی پر۔ جو خدا پرست ہوگا وہ نیک عمل کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یہ نجات رنگ نسل ایسی چیزوں سے نہیں ہے، فرقوں سے نہیں ہے۔ آج یہ تو یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، اب دیکھ لیں ہمارے کیا حالات ہیں۔ فرقے بندیاں ہو گئی اور اس پہ بھی کتنی باتیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اور فرمایا ومن اور کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس آدمی سے جو مانا روکے مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی این یذکر کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسعی اور کوشش کرے فی خرابیہا ویرانی میں اس کے اولئک ان خرابی میں ان کی اولئک یہی لوگ ہیں ما کانا نہیں ہے لہم ان کے لیے کیا نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں اس میں الا مگر کس میں مسجد میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم دردناک بڑا عذاب تیار ہے۔ وللہ اور اللہ مذہبی گروہ بندی کا تعصب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہر گروہ اپنے علاوہ دوسرے گروہ کے کسی آدمی کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر گروہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے گروہ کی عبادت گاہ ہی ڈھا دے، حالانکہ سب خدا پرستی کے مدعی ہیں۔ سب کا خدا ایک ہے، خدا کسی خاص عبادت گاہ میں مقیم نہیں۔ جہاں بھی اس کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ اس عبادت کو قبول کرے گا۔ ایسی عبادت گاہوں کے متولی تو ایسے ہونے چاہیے جو خدا پرست اور خدا ترس ہوں۔ شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو انہیں خوف ہو کہ ان کی شرارت پر انہیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اور اس سے بڑھ کر
ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو، یعنی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، المشرق، مشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق، والمغرب، اور مغرب، فَأَيْنَمَا، یہاں کہیں تولو تم رخ کرو، فثم، پس اس طرف، وجہ اللہ، متوجہ ہے، رخ ہے اللہ کا، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بھی نفلی نماز پڑھ لیتے تھے، اور یہ کچھ حالات ایسے ہیں جن میں بھی اجازت بھی ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات ہو جائے تو ان میں نماز جدھر کو بعض کا تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں، فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی، اگر نماز پڑھنی پڑ جائے تو پھر اپنی طرف سے ایک کام ہے کہ اپنی طرف سے بالکل صحیح سمت سمجھ کے نماز پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ دل میں تکبر ہے یا کچھ ہے کہ میں کیوں ادھر کو کروں، تو میں نہیں، جھکنا اللہ کے سامنے ہے، اور پورا پتہ ہو، اپنے دل کو تسلی ہو کہ خانہ کعبہ اس طرف کوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ جب تم نے جدھر بھی تمہیں صحیح سمت کا پتہ نہیں تھا، جب تم نے نماز پڑھی تو تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ، رکھتا ہے یا بنا لیا ہے اللہ۔ دیکھیں جب انسان کی باتیں نافرمانی کی بڑھتی ہیں تو بڑھتی کہاں تک آ جاتی ہے۔ پہلے فرقوں پہ بات ہوئی، پھر مسجدوں سے روکا، اب اس سے بھی بڑھ گیا، اب اللہ کے ساتھ اللہ کی اولاد بھی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہی یہ ہے کہ وہ کتاب الہی سے منحرف ہو گئے اور اس باطل اعتقاد پر اپنی گروہ بندیاں قائم کر لی کہ خدا اولاد رکھتا ہے۔ چنانچہ یہودی حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اب ہم ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو کہا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اتخذ، رکھتا ہے یا بنا لیا ہے، کس نے، اللہ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، وہ پاک ہے، بلکہ لہو، اسی کا، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، کلن، سب کائنات، لہو، اس کے لیے، قانتون، تابع فرمان ہے۔ اب بیٹوں کی ضرورت ہمارے حساب سے تو اسی وقت پڑتی ہے نا جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے کلیئر کر دی بات کہ وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آگے فرمایا، بدی، پیدا کرنے والا، السماواتی، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا، اور جب قضا، فیصلہ کر لیتا ہے، امراً، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس صرف، یقول، کہہ دیتا ہے، لہو، اس کو، کن فیکون، ہو جا، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جو، لا یعلمون، نہیں جانتے، نہیں علم رکھتے، تو کیا کہنے لگے، لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، بات کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح،
قولا کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، مثلا مانند قولہم بات ان کی، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد بے شک بینا ہم واضح کر چکے ہیں، الآیاتی نشانیاں، کس کے لیے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رہتے۔ فرمایا اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، بے یقینوں کے واسطے تو کوئی نشانی نہیں۔ وہ لوگ ہیں جو نشانی کس کے لیے، کس کو کام دیتی ہے، جو یقین رکھتا ہو کہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا۔ فرمایا مشرکین عرب کے جاہلانہ اور حاسدانہ اعتراضات کا جواب ہے، جس طرح ہر زمانہ میں سچائی کا مزاج ایک جیسا رہا ہے، اسی طرح انسانی گمراہی کا مزاج بھی ایک جیسا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں منکرین حق نے ایک ہی طریقہ پر سچائیوں کو جھٹلایا اور ایک ہی طرح مخالفت کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دعوت حق کی پہچان یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی زندگی کو دیکھا جائے۔ یہ بات سنت الہی کے خلاف ہے کہ لوگوں کے جاہلانہ خیالات کے مطابق معجزے دکھائے جائیں۔ آپ یہ معجزے مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ارسلناکا بھیجا ہم نے تجھے، آپ کو، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور خبردار کرنے والا، ولا اور نہیں، تسالو تو اس سے سوال کیا جائے گا، ان متعلق اصحاب الجحیم دوزخ میں کیوں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا کام بس صرف ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی ہے کہ خوشخبری سنا دے اور ڈراوے جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ہدایت دینا، یا جو مطالبے ان کا جواب دینا تیرے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے ناکام ہو جائیں گے اگلی زندگی میں، تو تجھ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں جہنم میں چل گیا۔ یہ ان کی اپنی بد نصیبی۔ آگے فرمایا ولن اور ہرگز نہیں ترضیٰ راضی ہوں گے ان کا تجھ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ النصارى عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تو پیروی کرے، ملتہم طریقہ کی ان کے پہلے بھی آئی، کہ یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم کلمہ پڑھنا نہ چھوڑ دو، اور اب بھی پھر وہی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے انا بے شک خدا ہدایت اللہ کی، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے، ولئن اور اگر اتبعتا تو نے اتباع کی، اہواءہم خواہشات کی ان کی، بعد الذی اس کے کہ جاءک آ چکا تمہارے پاس، من العلم علم سے، ما نہیں لکا تمہارے لیے، من اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے پاس
علم دین یعنی دین کا علم آ جانے یعنی وہی خدا کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار، یعنی اتنی وعید ہے اس کے اوپر۔ الذین وہ لوگ کہ آتیناہم دی ہم نے جن کو الکتابہ کتاب، یتلونا پڑھتے ہیں، یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو، حتیٰ جیسا کہ حق ہے تلاوت ہی اس کے پڑھنے کا، اولئک وہی لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر۔ حق کیا ہے کتاب کا؟ پڑھنے کا حق کیا ہے کہ بہت سوار کے پڑھیں، بالکل اس میں تجوید کا دھیان رکھنا ہے اور ترجمہ سیکھنا ہے، تلاوت کرنی، ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب ہے، مگر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ سارا سمجھ کے کر کے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ومن اور جو یکفر انکار کرتے ہیں بھی ساتھ اس کے، فاولئک پس وہی ہیں ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے پڑھا ایسے ہی ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب